نام ہے ندب رضا اور آج کا ٹاپک ہے وائی پاکستان از ناٹ پروگریسنگ سو فار۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پاکستان کو 75 سال ہو چکے ہیں آزاد ہوئے، اور پاکستان کی اگر زمین کو دیکھا جائے بہت زیادہ فرٹائل ہے۔ پاکستان میں ریسورسز کو دیکھا جائے تو ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیوں پاکستان جو ہے ابھی تک اس نے پروگریس کیوں نہیں کی ہے؟ کیا مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک آج بھی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ہر ملک سے تقریباً پیچھے رہ چکا ہے؟ افغانستان جہاں پہ تقریباً 2-3 دہائیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ کا سما ہے، ادھر کی جو اکنامک کرائسس ہیں وہاں بھی اتنے اکنامک کرائسس جو ہیں وہ سویر نہیں ہیں جتنے کہ پاکستان میں ہیں۔ تو ایز اے پاکستانی میں تو یہ مانتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک اس کے پاس ہر قسم کا ریسورس ہے جو کہ ایک کنٹری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہاں کچھ میں نے جو ہے وہ ویکیپیڈیا سے کچھ انفارمیشن نکالی ہے، جس میں اگر چک پی چنے کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر جو ہے وہ چنا دنیا میں پروڈیوس کرتا ہے۔ آڑو کی بات کی جائے تو پاکستان چھٹے نمبر پر ہے، کاٹن چوتھے نمبر پر، ملک کی پروڈکشن میں بھی چوتھے نمبر پر، کھجور گنا کی جو پیداوار ہے اس میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے، اور اونین کی جان کے مجھے جب پتہ چلا کہ پاکستان دنیا میں اونین پروڈیوس کرنے والا 7واں ملک ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ پاکستان 7ویں نمبر پر ہے، لیکن یہاں پر اونین پھر بھی جو ہے اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ قیمت ہے، تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ ہمیں 1 کلو جو ہے وہ پیاز مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ اورنج، مینگو، ویٹ اور رائس اور ویٹ جو ہے آج کل ان کے تو بہت زیادہ کرائسس ہیں پاکستان میں، کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے، ایک زرعی ملک ہے، جس میں 7ویں نمبر پر پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم ویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ تو یہ سارے ریسورسز ہونے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کا شمار جو ہے وہ ایک غریب ممالک میں، جس کو جو ہے وہ IMF کے پاس جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکیجز کے لیے بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ اس کی ہم نے کچھ جو ہے وہ میں نے کچھ ریزنز نکالی ہیں اور ان کے اوپر بات کی ہے، ان سب کو جو ہے وہ باری باری ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب اگر کول کی بات کریں، انرجی سیکٹر کی بات کی جائے تو پاکستان جو ہے وہ 34th رینک ہے کول کے ریزروز میں، اور یہ تقریباً 3 صدیوں تک ہم اس کول کو یوز کر سکتے ہیں، اور 2016 میں ہم نے تقریباً 45 لاکھ ٹن جو ہے وہ کوئلہ جو ہے وہ پروڈیوس کیا ہے۔ کول ریزرو جو ہے وہ پاکستان میں اتنے زیادہ ہیں۔ نیچرل گیس کی بات کی جائے تو گلوبلی پاکستان 29 نمبر پر آ رہا ہے، 29واں رینک ہے پاکستان کا۔ گیس کی پروڈکشن میں جو ہے وہ پاکستان کا 26 ہے، اور گیس کی کنزمپشن میں جو ہے وہ ہمارا 21 جو ہے وہ رینک ہے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم جو ہیں وہ ایک غریب ملک ہیں جہاں پر لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے مر رہے ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم پوری دنیا میں بچھڑ کے رہ گئے ہیں، ہر ملک جو ہے وہ ہم سے آگے چلا گیا ہے، بنگلہ دیش ہو گیا، چاہے وہ افغانستان ہے تو یہ ہمارے سے بہتر ہے، ایون کہ ایتھوپیا جو ہے وہ بھی پاکستان سے آگے نکل گیا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی ریزن ہے وہ ہے ہمارا ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں یہ ہم نے ایشین کنٹریز جو ہیں ان کی لسٹ نکالی ہے، جس میں پاکستان کا رینک سب سے کم ہے۔ پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 56% ہے۔ ہم سے تو آگے بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی ہے، مصر بھی ہے، اور ایران بھی ہے۔ ایران ایک حیرانی کی بات ہے کہ وہاں ایران جو ہے اس پر US کی بہت ساری سینکشن ہیں، لیکن وہ ایک قوم ہے۔ سری لنکا کی 93%، اور سب سے جو ہے وہ ہائیسٹ جو ہے وہ جاپان کیا، جہاں 100% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 56% ہے؟ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ایجوکیشن سسٹم۔ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق پڑھا رہے ہیں، لیکن
جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ادھر جو ہے وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں، سٹینڈرڈز ہی نہیں ہیں، آل دو کہ ابھی ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایم ایس سی اور ایم فل جو ہے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہاں پر جاب پرووائڈ کی ہے، لیکن ابھی بھی حالت دیکھ لیں تو ہمارے گورنمنٹ سکولز کی جو حالت ہے وہ بڑی دردناک ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ایک طرح سے اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ وہ نرسری پریپ کے جو بچے ہیں ان کو پڑھائیں۔ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، اور پرائیویٹ سکول کے بچے تو جو ہیں وہ اپنے ڈریمز کو اچیو کر رہے ہیں، لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے، تو ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بعد میں کوئی ترقی بھی نہیں کر پا رہے۔ اب سجیشن کیا ہے؟ یہ بہت بڑا قدم تھا ہمارے پی ایم عمران خان کا کہ انہوں نے ایک سنگل کیریکولم سسٹم جو ہے وہ لگایا تھا پورے پاکستان میں، اور اس کے جو ہیں وہ بڑے ایفیکٹو ریزلٹس آنے تھے، لیکن اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی ہے کہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، اور اب اللہ ہی حافظ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہمیں انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بیٹر فیکلٹی چاہیے، ہمیں بیٹر لیبس چاہیے تاکہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ گرو کر سکے، اور سب سے بڑا جو ہے ہمیں ایک سنگل اتھارٹی کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے ایجوکیشن جو پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری یا بیچلر جو ہے ان سب کو مینٹین کر سکے۔ دوسری ریزن جو پاکستان کی جو ترقی نہ کرنے کی وجہ ہے وہ ہے کرپشن۔ کرپشن میں جو ہے وہ پاکستانیوں نے جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ لاسٹ ایئر جب پی ایم عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان کے علاوہ ان کی کیبنٹ کا ہر دوسرے بندے کا جو نام ہے وہ پنڈورا پیپر لیکس میں آیا تھا۔ تو اب دوسری کرپشن جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ یہاں سے لوگ اپنی جتنی بھی پیسے ہیں وہ بلیک منی ٹیکس نہیں پے کرنے اور اس کو منی لانڈرنگ کر کے تو دوسرے ممالک میں لے جانا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے تقریباً 8.5 ٹریلین روپیز جو ہیں یہ صرف 2008 سے 2013 میں جب پی پی گورنمنٹ تھی تو یہ پاکستان سے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جو ہیں وہ گئے ہیں، اسپیشلی ان دبئی میں جو ہے وہ بڑے بڑے ویلاز ہیں ہمارے جی پی پی گورنمنٹس کے جتنے بھی ان کے آفیشیلز ہیں، تو دبئی کو جو ہے وہ ہم نے بہت مالا مال کر دیا۔ دبئی کی ترقی اگر دیکھی جائے تو اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اگر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ پیچھے ہے تو اس میں بھی ہماری جو پی پی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہوں کا ہی بہت بڑا کردار ہے۔ اب ہم کرپشن کو جو ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنی نیب جو ہے اس کو امپاور کریں، لیکن بات تو پھر سے وہی ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے نیب جو ہے اس کی ہی جو ہے وہ جو حدود ہیں ان کو جو ہے وہ لمٹ کر دیا ہے، ان کی پاورز کو ہی جو ہے وہ کم کر دیا ہے، تو ہم کیسے جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں ہمارے زیرو کرپشن، جو کہ امپاسبل ہے۔ اب دیکھیں، عمر بن خطاب کی بات ہم کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب جو ہے ان سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے آفیشیل سے ان سے کوئی بھی بندہ اٹھ کے جو ہے وہ کویسچن کر سکتا تھا، اور ان کے دور میں جو ہے جب سائنس نے اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، تو ان کے دور میں پاورٹی آلموسٹ زیرو تھی۔ تھرڈ جو ریزن ہے وہ ہے جسٹس کا نظام تو پاکستان میں اگر بات کی جائے تو بہت ہی برے حالات ہیں۔ امیر آدمی ظلم کرے تو وہ آزاد ہے، لیکن کوئی بھی اگر غریب ظلم کر کے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر سارے قانون لاگو ہو جاتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ تقریباً جو ہے اب 138 نمبر پر آ رہا ہے دنیا میں انصاف کا مہیا کرنے والے ملک میں۔ حضرت علی جو ہے انہوں کا ایک کویٹ ہے
A state can survive by kufr बट नॉट बाय injustice, कि कोई भी निज़ाम जो है कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन एक ऐसा माशरा जिसमें इंसाफ नहीं है वो नहीं चल सकता। नो जस्टिस नो पीस, जब जस्टिस ही नहीं होगा तो कोई अमन भी जो है वो नहीं होगा। तीसरी जो सबसे जो चौथी बड़ी प्रॉब्लम है वो है बजट डिस्ट्रीब्यूशन। पाकिस्तान का जो बजट है उसका 80% जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिस के ऊपर यूज़ होता है। और अगर आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी क्राइसिस देखें तो आपको हंसी आएगी कि ये वो मुल्क है जो अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के अपनी मिलिट्री को जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अमन व अमान जो है वो इतना जो है वो बिखरा हुआ है, ख़राब है कि जो है वो अफसोस होता है हमें। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान के लिए कुछ कौल थे, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। इत्तेहाद जो है वो नहीं है। पाकिस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन है वो रिलीजियस के ऊपर जो है वो डिवाइडेड है, प्रोविंसेस में, ग्रुप्स में। और सबसे बड़ी जो है वो सोच, एक सोच जो है वो उसका फुकदान है। नो यूनिटी नो प्रोग्रेस। पाकिस्तान में जो है वो यूनिटी नहीं है, लेकिन अब इसके कुछ सिम्टम्स नज़र आना शुरू हुए हैं। यूनिटी जो है वो हमें नज़र आई है स्पेशली ज़मान पार्क में, जब पीएम एक्स पीएम जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं, तो वहाँ हर किस्म के सेक्ट का, रिलीजन का, प्रोविंस के लोग गए थे और उन्होंने अपने जो लीडर है उसको कवर किया था, उसको जो है वो अरेस्ट होने से, जो कि एक गैर कानूनी अरेस्ट था, उससे महफूज रखा था। और मैं तो सोचता हूँ कि पाकिस्तान जो है इसके ज़रूरी है कि यहाँ पे यूनिटी हो और यहाँ पे प्रोग्रेस हो, क्योंकि पाकिस्तान के बिना जो है वो हम कुछ भी नहीं हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी इज़्ज़त जो है, हमारी पहचान जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जिंदाबाद।